السلام علیکم، دس از مریم کیوان ود اے ویری اسپیشل ایپیسوڈ آف ناٹ ایوری وومن. آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں، میں کہتی ہوں بہت کم خواتین ہوتی ہیں جو لیڈرشپ پوزیشن میں اپنے کام کی وجہ سے رسپیکٹ کمانڈ کرتی ہیں. شی از ڈیفینیٹلی ون آف دیم. شی از سیٹنگ این ایگزامپل اسپیشلی فار دا ینگ گرلس ٹو فالو. کیا پاتھ ہے، کیسے بات کر سکتے ہیں، کیسے اپنے آپ کو کیری کر سکتے ہیں، اور بہت سینسٹیو ایشوز کے حوالے سے کیئرفلی پالیسی میکنگ میں اپنی کنٹریبیوشن بھی دے سکتے ہیں. وی ہیو میم رومینہ خورشید عالم. شی از ممبر آف نیشنل اسمبلی, coordinator to the Prime Minister on very special issues, that is the climate change and environmental coordination. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Thank you very much for inviting me on your thank special you so show. much for taking out time and My being pleasure. with us. اچھا، سب سے پہلے تو ٹائٹلس میں آپ کے ساتھ بہت سارے ہیں. جب یہ سارے ٹائٹلس نہیں ہوتے, who is مس رومینہ خورشید؟ اپنا کیا بچپن میں کیا ایمبیشن تھا؟ what did you want to become؟ ایک ہوتا ہے نا بڑے ہو کے میں نے یہ بننا ہے. وہ tell us about yourself please. That's I like the question. Titles, دیکھو ٹائٹلس تو زندگی میں یہ آتے ہی اس لیے آتے اور چلے جاتے ہیں. سو جو ایکچوئل رومینہ ہے اس کو ہمیشہ جیسی وہ ہے ویسے ہی رہنا ہے. اور میں اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ جو بہت پیار کرتا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ آئی ایم اسپیشل بیکاز ہی ٹریٹس می ایوری ٹائم ویری اسپیشل. بچپن سے لے کے اب تک کا اگر سفر کہوں تو اب تو اتنی مشکلیں پڑی کہ ہر مشکل آسان ہو گئی, اور زندگی بڑی خوبصورت ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اللہ میاں جب زندگی میں مشکلات آتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سے کچھ بڑا کام جو ہے وہ لینے جا رہا ہے, اور آپ کو بڑے کام کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. سو مجھے یہی لگتا ہے کہ بچپن سے لے کے اب تک مائی اسکول واز دا بیسٹ ٹائم آف مائی لائف. دا ٹائم جو میں نے دادا کے ساتھ گزارا, سیکھا, وہ بھی ایک بہت خوبصورت وقت تھا. اور میں نے اپنے بچپن سے بہت کچھ سیکھا, اور جو کچھ سیکھا زندگی میں بہت ساری نگیٹیوٹی چیزیں بھی آئیں, لیکن آئی تھنک کہ وہ جو پازیٹیوٹی ایک آپ کے اندر انڈلج کی جاتی ہے, اس لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو بچپن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کی جو اسکولنگ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جو زندگی کے پہلے کچھ سال ہوتے ہیں وہی آپ کو میک اینڈ بریک کرتے ہیں. سو آج رومینہ جو بھی ہے میں سمجھتی ہوں اس کا ایک بہت بڑا کریڈٹ جو ہے وہ میرے اسکول کو بھی جاتا ہے اور رومینہ کو خود بھی جاتا ہے. اس لیے کیونکہ رومینہ نے مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ آئی ایم اے سیلف میڈ پرسن. مجھے میرے اللہ کے بعد اور بے شک اللہ ہی ہے جس نے بنایا. اور ٹائٹلس تو دیکھیں اب آج ہیں کل نہیں ہوں گے, لیکن جو آپ کے اندر جو ہے اس کو رہنا چاہیے. اور آپ, میں سمجھتی ہوں آپ کے پاس جتنے بڑے ٹائٹلز آ جائیں آپ کو اتنا ہی ہمبل ہونا چاہیے, کیونکہ وہ آپ کا امتحان بھی ہوتا ہے, کیونکہ اللہ لے کے بھی دیتا ہے, دیکھتا ہے, اور دے کے بھی دیکھتا ہے. بالکل ایسے ہی. اینڈ آئی تھنک یہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے, یہ آپ کا گریٹیٹیوڈ ہے, جس کی وجہ سے میں کہوں گی راہیں شاید اور ہموار ہوتی گئی ہیں. اور ایمبیشیس میں کبھی بھی نہیں رہی. آئی آلویز یس, میں ایمبیشیس کام کے حوالے سے ہوتی ہوں کہ مجھے کام کرنا ہے, اور وہ آپ نے ہمیشہ دیکھا بھی ہے, لیکن میں اوور ایمبیشیس یا ایمبیشیس نہیں ہوتی. میں سکون سے کام کو کرنا چاہتی ہوں, اور میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ کی نیت ہو اور نیت آپ کی ہو اور ایمان ہو تو چیزیں آٹومیٹک آپ کے لیے خود بخود ہوتی ہیں. چاہے کتنا مرضی بھی آپ کے لیے کوئی مشکلیں کریٹ کرے, جو آپ کے لیے لکھا ہے وہ آپ کے لیے ہو ہی جائے گا. اچھا, انشاءاللہ بڑی ایک وہ اس طریقے کی اپروچ ہے. ادروائز ہم لوگوں نے آج دیکھا ہے, کیونکہ بڑی ڈبیٹ بھی یہی ہوتی ہے نا, ایمبیشیس ہے, کریئر چاہیے, یہ کرنا ہے, ڈائریکٹ ایک مائنڈ میں پوزیشن ہوتی ہے, دس از ویئر آئی وانٹ ٹو بی ان دا نیکسٹ 5 years 10 years 20 years مے بی. تو آپ کے لیے آئی تھنک آٹومیٹیکلی چیزیں آسان ہوتی گئی ہیں. نہیں, آسان تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہر چیز آسان ہوتی ہے, لیکن یہ ضرور کہوں گی کہ آپ کو اگلے 5-10 سال, ہاں ضرور بندے کو پلان ضرور کرنا چاہیے, لیکن اگلے لمحے کا نہیں پتہ. تو اللہ کے اوپر بھروسہ اور تقویٰ کر کے ضرور کہنا چاہیے کہ اللہ میں یہ چاہتی ہوں, لیکن جو آپ میرے لیے چاہتے ہیں وہ ہو اگر تو وہ زیادہ خوبصورت ہے. اچھا, ویسے مائنڈ میں تھا کہ آپ اس طرح کی کسی فیلڈ میں آئیں گی, پبلک فگر, ورنہ نارملی ہوتا ہے نا ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, ایسا میرے دماغ میں کبھی بھی نہیں تھا. ہاں بچپن میں مجھے یاد ہے کہ لائک وین آئی یوز ٹو گو ٹو اسکول, تو آئی واز ویری مچ ایکٹیو ان دا ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز. آئی آلویز بین ویری ایکٹیو ان دیٹ ون. سیکنڈ, آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ, بٹ دیٹ آئی آلویز کیپٹ ان فرنٹ آف اللہ, دیٹ آئی ڈونٹ نو, لائک بیکاز آبویسلی یہ ضرور تھا کہ کچھ نہ کچھ کرنا ہے. سیکھنے کا شوق بہت تھا, کتابیں پڑھنے کا شوق بھی بہت زیادہ تھا, کیونکہ مجھے بچپن میں جو میرے دادا نے سکھایا وہ یہ کہ کتاب آپ کا بہترین دوست ہے. کیونکہ میرے سبلنگز نہیں تھے تو آئی واز اونلی چائلڈ, تو میں دادا دادی کے پاس پلی بڑھی, تو اس میں نے یہ ضرور سیکھا کہ کتاب جو ہے وہ آپ کا بہترین دوست ہے. بہترین دوست ہے. اور آئی تھنک یہ وہ ایک ایڈوائس بھی مل گئی ہے جو ہمارے لوگ دیکھ رہے ہیں اسی پوائنٹ پہ آپ کو, کہ
یہ لٹرلی اٹس یور بیسٹ کمپینین. ہم جو آج کل بزی ہو جاتے ہیں سوشل میڈیا میں, کتاب پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے, ایک ایکسکیوز آ جاتا ہے. تو اگر بھائی کچھ کرنا ہے زندگی میں تو کتابیں پڑھ لیں. تو یہ وہ ایک پکچر ہے مس رومینہ کی جو آپ کو پریس کانفرنسز میں, پبلک انگیجمنٹس میں نہیں دیکھنے کو ملتی ہے, لائٹر سائڈ, کیونکہ وہاں بڑے ہارڈ فیکٹس کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے, ڈسٹربنگ فیکٹس آپ شیئر کر رہی ہوتی ہیں, سینسٹائز کر رہی ہوتی ہیں. اچھا جو سوال آپ کی طرف تھرو کیے جا رہے تھے وہ بھی بڑے ہارڈ ہوتے ہیں کہ ہو کیا رہے ہیں, ہم کریں کیا, ہم جائیں کا, تنقید کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہوتا ہے. اچھا بہت مشکل ہوتا ہے بینگ اے وومن. ایک آپ نے اپنا اسٹیچر بھی رکھنا ہے, آپ نے اپنا کمپوزر بھی رکھنا ہے, آپ نے ان سوالوں کو بھی ٹیکٹفلی سم ہاؤ مینیج کرنا ہے. یہ آہستہ آہستہ سیکھنا, مطلب بندہ خود ہی کرتے کرتے سیکھ جاتا ہے, یا اس کی بھی کوئی اسپیشل ٹریننگ؟ دیکھیں ٹریننگس تو ہر چیزوں کی ہوتی ہیں, اور آج کل کے دور میں اب میں سمجھتی ہوں آنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے چیزیں بہت آسان بھی ہیں, بیکاز ناؤ دیر آر سیورل سارٹ آف ٹریننگس. بٹ جس ٹائم پہ ہم لوگوں نے جیسے آنا شروع کیا تو تب اتنی زیادہ ٹریننگز یا وہ چیزیں تو موجود نہیں تھیں. اپنی جنگ آپ کو خود ہی لڑنی پڑتی ہے, اور ویسے بھی ہر جگہ. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کا تعلق مرد یا عورت سے نہیں ہوتا. میں تو آئی بلیو اسٹرانگلی ان دا جینڈر ایکویلٹی. آئی نیور پلیڈ اے کارڈ آف لائک کہ میں بینگ اے وومن دس اینڈ دیٹ. آئی بلیو کہ میں بھی اتنی ہی, میں بھی نہیں بلکہ میں یقینی طور پر اتنی ہی مضبوط ہوں جتنا کہ کوئی ایک مرد ہو سکتا ہے, کیونکہ میں بھی وہی کام کر رہی ہوں جو ایک مرد بھی کر سکتا ہے. سو آئی تھنک کہ ایک دوسرے کے لیے یہ کہنا ہے کہ مرد کے ساتھ یہ بعض اوقات مردوں کو بھی اسی طرح کے کرائسس یا اسٹریسفل سچویشنز جو ہیں فیس کرنی پڑتی ہیں, اور عورتوں کو بھی. لیکن ہمارے ہاں چونکہ یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ عورت بہت ونریبل ہے تو اس کو ہم ایزی ٹارگٹ کر سکتے ہیں, جو کہ میرے ساتھ بھی ہوا. لیکن آئی ٹرائی ٹو فیس اٹ ویری اسٹرانگلی الحمد للہ. اور جب آپ ٹھان لیں اور آپ کھڑے ہو جائیں مشکل کے آگے, وہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ مشکل کو یہ بتا دو کہ میرا اللہ کتنا بڑا ہے, تو پھر چیزیں خود بخود آسان بھی ہو جاتی ہیں. لیکن لڑنا تو آپ کو پڑتا ہے, لڑنا پڑتا ہے, ہمت آپ کو خود دکھانی پڑتی ہے. اچھا جی جی, ہمت مردہ مدد خدا. ٹرو ٹرو ٹرو. اسی پہ اگر تھوڑا سا ہم کریں, جیسے آپ نے کہا کہ بینگ اے وومن تھوڑا سا ایک وہ ہوتا ہے, کیونکہ لوگوں کو نہیں لگتا. آپ پالیٹکس میں انٹر ہوئیں تھرو ریزروڈ سیٹ, ویمن کوٹا. اچھا اب تو اس کے حوالے سے بہت ساری وہ ڈسکشن ہو گئی ہے کہ وہ بھی اتنا ہی میرٹ پہ ہوتی ہیں. پہلے اس کو ایسے دیکھا جاتا تھا کہ ہاں بس ایک کوٹا پورا کرنا ہے تو آپ نے یہ سیٹ دینی ہی ہے. کیا آپ کو کبھی لگا کہ یو نو دس از سارٹ آف اے کنسیشن دیٹ مے بی از بینگ گیون ٹو می, یا تب سے پتہ تھا کہ میں میرٹ پہ ہوں اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو پروو ایوری ون دیٹ اٹس ایکولی یو نو I'm there because I deserve well, it. There are two things which I wanted to say over here. First of all, that I'm really highly thankful to my political leadership, جس میں بالخصوص طور پر میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گی مریم نواز صاحبہ کا, because she is the one who always have a trust and believe in me کہ میں یہ کر سکتی ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ میرا کوئی تعلق قطعاً سیاسی گھرانے سے نہیں, نہ میرا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ تھا, نہ کوئی ایسا کچھ بھی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں رہا میرا. تو مجھے جب لایا گیا تو آبویسلی ایک سروے کے تحت میں ہوئی, پھر اس کے بعد میں جنرل سیکرٹری اپنے سٹی گجرانوالہ سے جو ہے وہ اپوائنٹ ہو کے آئی. پھر اس کے بعد 2013 سے لے کے اب تک میں پارلیمنٹ کا حصہ ہوں. تو اس میں ڈیفینیٹلی میں تو یہ ہرگز نہیں کہہ سکتی کہ کوئی سفارش تھی, کوئی ایسی باتیں تھیں. میں نے کام کیا اور میرے اس کام کو اپریشیٹ کیا گیا اور مجھے موقع دیا گیا. دیکھیے جب بات آتی ہے کہ جن لوگوں کو, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو بس ایسے ہی بانٹ دیا جاتا ہے, ان لوگوں کے اپنے نظریات ہوں گے, اپنی سوچ ہوگی. لیکن آپ ایک دفعہ دو دفعہ تو ایسے مطلب کیسے آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کا کام بولتا ہے. اگر آج رومینہ جو ایک گجرانوالہ کے شہر سے تعلق رکھنے والی خاتون, جس کو انٹرنیشنلی بھی ایکسپوئر تھا, لیکن اگر آج اس کو کوئی گوگل کرتا ہے, سرچ کرتا ہے, تو پوری ڈیٹیل آ جاتی ہے, تو وہ کاموں کی فہرست آتی ہے, اور اس کے بعد دوبارہ بار بار اس کو موقع دیا جاتا ہے. اور اگر لیڈرشپ بھی یہ کہتی ہے کہ ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم لے کر آئے, اینڈ آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو مائی لیڈرشپ. اور اس کے بعد جس طرح سے مواقع فراہم کیے گئے, تو میرے حال میں یہ زیادتی. اور دوسری جو سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے, ریزرو سیٹ کے لیے یا کوٹا سسٹم پہ اگر بات کرتے ہیں, تو یہ وہ لوگ بات کر سکتے ہیں جن کے لیے انگور کھٹے ہیں, جو شاید خود کچھ کر نہیں سکتے. کیونکہ دیکھیں آپ کو بحیثیت خاتون نو ڈاؤٹ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی بڑا آسان ہے, لیکن اتنا آسان نہیں ہوتا. آپ کو اپنی کانسٹیٹوئنسی کو بھی دیکھنا ہے, آپ کو پارٹی کے لیے بھی کام کرنا ہے, آپ کو اپنی شناخت بھی بنانی ہے, اور وہ تمام کام بھی کرنے ہیں جو کہ آپ کی جو ڈیوٹی ہے
رائٹ, ایز بینگ اے پارلیمنٹیرین, ایز بینگ, اینڈ پھر پارلیمنٹ میں آتے ہوئے ہم نے میں اس کو بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ لائک اگر میں اپنی بات کروں تو میں, چاہے وہ افغانستان کا ٹاپک ہو, چاہے وہ ایران کی بات ہو, چاہے وہ ٹریڈ کی بات ہو, ہیلتھ کی بات ہو, کلائمیٹ کی ہو, SDGs کی ہو, آئی ہیو پرووڈ اٹ. سو دیٹ وداؤٹ آپ پروف کیے ہوئے تو یہاں نہیں بیٹھ سکتے نا. سو آپ کب تک ایسے چلیں گے؟ لیکن بات یہ کہ آپ نے کام کیا اور آپ کا کام جو ہے وہ خود بولتا ہے. سو اور لیجسلیشن میں, پارلیمنٹ کے بزنس میں اور ادر وے اراؤنڈ ملک کی ترقی میں عورتیں اتنا ہی جو ہے حق ہے وہ ادا کرتی ہیں. اور میں فخر محسوس کرتی ہوں دنیا میں جب میں کہیں جاتی ہوں کہ پاکستان کی خواتین, میں نے بہت سارے ڈیولپڈ کنٹریز میں بھی میں گئی, اور آپ آئی ایم شیور آپ بھی جاتی ہیں اور آپ دیکھتی ہیں کہ بڑے سے بڑے ڈیولپڈ کنٹریز میں جب میں گئی تو مجھے یہ خوشی ہوئی کہ میرا تعلق پاکستان سے ہے اور میں ان کی خواتین سے کہیں زیادہ مضبوط پرعزم ہوں, اور میرے ملک میں میرے زیادہ اپرچونٹی اویلیبل ہے کام کرنے کی اور تنقید کرنے کی بھی. بالکل صحیح. جیسے کیونکہ لوگ یہی بات کرتے ہیں, گلاس سیلنگ کا کانسیپٹ جو ہے وہ خالی یہاں پہ پریویل نہیں کرتا, باہر شاید اس سے زیادہ کرتا ہے. ابھی بہت سارے لوگوں کا, اب ہم کارپوریٹ سیکٹر میں بھی دیکھتے ہیں کہ بس DEI یا SDGs فلفل کرنے کے لیے خواتین کو بٹھا لو, نارملی کام تو وہی مرد حضرات کر رہے ہوتے ہیں, بٹ دا ڈائنامکس آر چینجنگ. اور یہ صرف کتابوں کی کہی باتیں نہیں ہے, practically proven. There are women, there are examples in front of you, اور یہ وہ examples ہیں جن کا بارے میں اب پڑھایا جا رہا ہے نیکسٹ جنریشن کو بتانے کے لیے کہ یہ ایک بات ایسے ایسے ہے, یہ ایسا کام ہے. اور ہمیں بڑا بحیثیت ایک شہری بڑا فخر بھی محسوس ہوتا ہے کہ اچھا ہماری بھی اتنی اچھی ریپرزنٹیشن ہو رہی ہے, اور ایسے ٹاپکس کے اوپر there are women who are considerate, ان کا وہ سافٹ دل بھی ہے, ایمپتھی بھی رکھتی ہیں, اور اتنے اچھے طریقے سے ویل آرٹیکولیشن بھی ہے, تو دیٹ مینز اے لاٹ. تھوڑا سا اگر بات کی جائے کلائمیٹ کے حوالے سے, بیکاز یو آر دی کوآرڈینیٹر ٹو دا پرائم منسٹر آن کلائمیٹ چینج اینڈ انوائرمنٹل ایشوز آپ کر رہی ہوتی ہیں. کلائمیٹ ولنریبلٹی, کیا اب لوگوں میں اویئرنیس آ گئی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہمارے فیوچر کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے کہ ہم ابھی سے کچھ کرنا شروع کر دیں؟ دیکھیں, کلائمیٹ ورنیبلٹی کی اگر ہم بات کریں تو ڈیفینیٹلی اویئرنیس اب پہلے سے بہت زیادہ ہے, گو کہ جتنی بھی ہے کم ہے, ہمیں اور زیادہ سے زیادہ بڑھنا ہے, کیونکہ ابھی آج بھی بہت سے ایسے ترقی پذیر ممالک ہیں جو اس ٹائم پہ جیسے ٹوٹلی پلاسٹک فری ہو چکے ہیں, اور بہت سارے کام جو ہیں وہ کر رہے ہیں, لیکن ہم ابھی بھی پیچھے ہیں. اویئرنیس ہے لیکن ہمیں آگے اور کرنے کی, بہتر سے بہترین کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک بات ہے کہ ہم کس نہج پہ آ گئے ہیں, دیکھیے یہ تو ایک بہت اہم نقطہ ہے جس پہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان آج اس حالت پہ ہے, نہ صرف پاکستان بلکہ اور بہت سارے جو کلائمیٹ ورنریبل کنٹریز ہیں وہ جس نہج پر آج ہیں وہ اس کی وجہ وہ خود نہیں ہے, بہت سارے ڈیولپڈ کنٹریز جو ہیں وہ اس کی ایک ریزن ہے. سو یہ ایک بہت بڑا اہم جو ہے وہ عمل ہے. اس کے اندر جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کا کنسورشیم بننا, آپس میں اکٹھے ہونا, بات کرنا اس کام کے اوپر, کلائمیٹ کو ہم کس طرح بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. لیکن میں اس میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ ضرور کہوں گی کہ جہاں ملکوں کی بات کرتے ہیں, اپنے ملک کی بات کرتے ہیں, لیکن سب سے زیادہ ضروری ہے ایوری انڈیویژول, ہر ایک شخص اگر اپنی ذمہ داری کو ٹھیک سے نبھا لے تو بھی چیزوں میں بہت ساری بہتری جو ہے وہ آ سکتی ہے. اور بڑی چھوٹی چھوٹی سی مثالیں جو ہے وہ طریقے جو ہے وہ ہو سکتے ہیں, جس طرح پانی کا ضیاع نہ کرنا, پانی کا استعمال دھیان سے کرنا, پلاسٹک کو استعمال نہ کرنا, آلودگی نہ پھیلانا, اینڈ نمبر آف تھنگس جو ہیں وہ ہیں. لیکن جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, پاکستان نے نیشنلی انٹرنیشنلی نہ صرف اپنے لیے بلکہ تمام تر دنیا میں جتنے ونریبل کنٹریز ہیں ان کے لیے آواز بھی اٹھا رہا ہے, اور کلائمیٹ جسٹس کی بات بھی جو ہے وہ ہو رہی ہے. سو پاکستان از فائٹنگ ناٹ اونلی آر اون کیس, ان فیکٹ فار ادرز ایز ویل, اور حکومت جو ہے اس میں پراپرلی جو ہے تمام صوبوں کے ساتھ مل کر اسٹرانگلی کام کر رہی ہے. اچھا, اب ہم نے دیکھا کہ اس کو بھی تھوڑی پرائرٹی ملنا شروع ہو گئی ہے, ورنہ جب آپ نیشنل ایجنڈاز کی بھی بات کرتے ہیں تو اور فہرست میں اتنی چیزیں ٹاپ پہ ہوتی ہیں کہ اس کو کہیں دیکھا جا رہا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے یہ بھی ایک ہے, پہلے ایک مائنڈ میں ہوتا تھا اچھا یہ بھی ایک منسٹری ہے, اچھا اس کو کون دیکھ رہا ہے, اس طریقے سے نہیں لیا جاتا تھا. بٹ ناؤ دس از آلسو بینگ ڈسکسڈ. اور جس طریقے سے پاکستانی ڈیلیگیشن کاپ آفٹر کاپ جا رہا ہوتا ہے, اس میں تھوڑا سا آپ جاننا چاہوں گی. پاکستانی ڈیلیگیشن جاتا ہے, بڑے اچھے سے اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دیتا ہے, باقی تمام ممالک جو ولنریبل ہیں ان کا بھی بیانیہ وہاں پہ جو ہے اس کو بیان کرتا ہے, واپس آتا ہے, بہت سارے وعدے لے کے آتے ہیں. ایوری کاپ دیر آر لاٹ آف پرومسز,
کیا ان پہ عمل درآمد ہوتا ہے؟ کیوں پھر اگلے سال جا کے وہی چیزیں واپس دہرائی جا رہی ہوتی ہے؟ کیوں اس لیول پہ آنے کے بعد اتنے سارے سالوں کے بعد بھی وی ہیو ٹو اسٹل ٹاک اباؤٹ تھنگس بالکل اسکریچ سے؟ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ COP 29 کو میں نے لیڈ کیا تھا، اور اس کے اندر جو میرا واضح جو ایک موقف تھا وہ کلائمیٹ جسٹس تھا، جس میں نے واضح طور پر بارہا کہا تھا کہ پاکستان، وی ایز پاکستانی وی ڈونٹ نیڈ یور ایڈ، وی نیڈ دا ٹریڈ، وی نیڈ آر رائٹ کلائمیٹ جسٹس. دیکھیے جب بات آتی ہے نا انٹرنیشنل فورمز کی، پیرس ایگریمنٹ کی، ڈفرینٹ ایگریمنٹس کی، تو ظاہر ہے آپ ان ایگریمنٹس کے سگنیٹری ہوتے ہیں. سو وین یو آر سگنیٹری تو آپ کو ان چیزوں میں شامل بھی ہونا ہوتا ہے. تو پاکستان نہ صرف اپنے حق کی بات کرتا ہے بلکہ دوسروں کی بھی. اور جہاں تک بات ہے وعدوں کی، تو وعدے جو ہے وہ ڈیولپڈ کنٹریز جب کرتے ہیں اور ان کو وفا نہیں کرتے تو وہ بھی دنیا کے سامنے ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا آواز اٹھاتے رہو، کبھی تو سنی جائے گی. لیکن اس سے کہیں زیادہ ضروری جو میں نے COP 29 میں جس چیز پہ فوکس کیا اور آج بھی ہے، دیٹ از کالڈ دا ریجنل سلوشنز، ریجنل کوآپریشن، ساؤتھ کوآپریشن. ہم کس طرح جو ونڈریبل کنٹریز ہیں، ہاؤ وی کین اسٹینڈ فار ایچ ادر، دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. کیونکہ وعدے جو ڈیولپڈ کنٹریز کے ہیں وہ تو دیکھیں دے کم اینڈ دے ایزی واک اوے، رائٹ، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ لائک ہمیں کون روکے گا، اور ایسے ہوا بھی کہ کوئی نہیں روک سکا. دین دس از ناٹ گڈ، دس از ناٹ رائٹ. بٹ آواز جو فورم، جیسے قانون تو سب کے لیے، اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ تو اس کے اوپر ہے، لیکن قانون کی پاسداری کرنا تو ہم سب کا فرض ہے. سو سیم گوز ود دیز فورمز کہ وہاں پر بے شک آپ نے جیسے فرمایا کہ وعدے ہوتے ہیں، لیکن جب وعدے کر دیے جاتے ہیں تو وہ تاریخ میں رقم بھی ہو جاتے ہیں، اور جو وعدے کرتے ہیں پھر ان کو جواب بھی دینا ہوتا ہے. جیسے اس دفعہ پاکستان نے پراپر آواز اٹھائی لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کے اوپر کہ وی نیڈ ٹو ہیو دا آنسرز، وی نیڈ ٹو ہیو دا کلائمیٹ جسٹس کی بات آنریبل پرائم منسٹر جو ہے انہوں نے کی، اور ہم نے ڈفرینٹ فورمز پہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا. سو دس از سم ہاؤ دا تھنگز آر گوئنگ آن، دا پرومسز آر بینگ میڈ، بٹ یس وی ٹرائی آر لیول بیسٹ کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے انٹرنیشنل فورمز کے اوپر نہ صرف پاکستان کی جو ایکچوئل پکچر ہے اس کو پورٹری بھی کیا جائے، بلکہ اس کو سکسیس کی طرف لایا جا سکے. سکسیس کی طرف لایا جائے. اچھا مس رومینا، اسی کے حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گی، ابھی میری ریسنٹلی بھی ایک کانورسیشن ہو رہی تھی. شی از ہیڈنگ دس انسٹیٹیوٹ ان مڈل ایسٹ اور ہمارے ساؤتھ ایشین پورے ریجن کو دیکھتی ہے، اور میرا ان سے سوال یہی تھا کہ پاکستانی جس طریقے سے سفر کرتے ہیں وہ شاید باقی ممالک نہیں کرتے. ان کے پاس سسٹمز ہیں، آلٹرنیٹس ہیں. اچھا فلڈ آ گیا، ان کو وہاں پہ مقیم کر دو، پہلے سے ہی ان کو ایڈوانس وارننگس دے دی جاتی ہے. بٹ آر پیپل، کیونکہ ہمارا وہ اتنا سسٹم اس طریقے سے اسٹرانگ نہیں ہے. اور پھر اسپیشلی جو اگر ہم KPK والی سائڈ کی بات کریں، خیبر پختونخوا میں، وہاں پہ وین دا جابز آر گون، وین دیر آر ڈسپلیسمنٹس، جب آپ کا لائف اسٹاک چلا گیا، آپ کے فیملی ممبر چلے گئے، سیلف اور پرپز ہے نہیں، ہم نے ایکسٹریمزم والا اینگل بھی تھوڑا سا پنپتے ہوئے دیکھا ہے. بٹ ان کا ایک بڑا وہ ایٹیٹیوڈ آتا ہے، نو دیر از نتھنگ لائک دیٹ، کلائمیٹ از افیکٹنگ دا انٹائر ورلڈ. تو وہ جسٹس والی چیز کہیں بادر ہو جاتی ہے. واٹ از یور ٹیک آن دیٹ؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ ایسا نہیں ہے. پاکستان میں ارلی وارننگ کا سسٹم بہت اسٹرانگلی آ چکا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے خود مختار ہیں. NDA میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ایک بہت اسٹرانگ کمپوننٹ ہے، ایک بہت اسٹرانگ ادارہ ہے، جو کیونکہ میں خود اس کا حصہ بنی رہی اور اس کو جو ہے پراپرلی لیڈ کیا جاتا ہے انڈر دا سپرویژن آف دا پرائم منسٹر، کہ تمام تر صوبے جو ہیں ان کو وقت سے پہلے آگاہی دے دی جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ مالی نقصان تو ہوا لیکن جانی نقصان الحمدللہ اس طرح سے نہیں ہوا. جو جانے 2022 تھوڑی بہتری آئی، کیونکہ 22 کے فلڈس کے بعد جو ہے NDMA کو جو ہے بنایا گیا، اور اس کا آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو پوری دنیا میں اس کی مثال کہیں موجود نہیں ہے. لائک اٹس ورکنگ ویری اسٹرانگلی اینڈ ان اے رائٹیس وے. سو اس میں صوبوں کو جیسے NDMA ہے، NDMA کے بعد PDMA ہے، PDMA کے بعد DDMA ہے، کہ صوبوں کے ساتھ ڈسٹرکٹ لیول تک انگیج کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس پہ بہت سارے سوال صوبے کے اپنے اوپر بھی اٹھتے ہیں کہ اگر وہ ٹھیک طرح سے کام نہیں کر پائے، ٹھیک طرح سے چیزوں کو ہینڈل نہیں کر پائے، تو دین دے آر دا ون ہو از آنسریبل. لیکن وفاق کی طرف سے جو ہے وہ چیزیں ان کو پراپر پرووائڈ کی جاتی ہیں، اور ہاؤ دے ہیو ٹو ورک ارلی وارننگ میکانزم کے تھرو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ ٹائملی جگہوں کو کیسے ایویکویٹ کرا سکتے ہیں، چیزوں کو کیسے جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. اور اسٹاک چیک کرنا، میڈیسنز، ایوری تھنگ دے نیڈ ٹو بی پریپیئرڈ بیفور ٹائم دا ڈیزاسٹر اکرز. تو اس میں جو ہے وہ کام کیا جاتا ہے. اور پھر بھی اس کے باوجود ایک چیز میں ضرور کہنا
چاہوں گی آپ کے پروگرام کی توسط سے کہ جو بھی ہے ہماری قوم جو ہے وی آر اے ریزیلینس نیشن. That's very true. رائٹ, کچھ بھی ہو جاتا ہے, ہماری عورتیں بڑے سے بڑا پہاڑ گزر گیا پر صبح وہ اسی ہمت اور اسی جوش کے ساتھ اٹھتی ہے اور مٹی سے چن کے وہ ایک چولہا بناتی ہے اور اس پہ اپنے بچوں کے لیے, اپنے شوہر کے لیے کھانا بناتی ہے اور زندگی کو دوبارہ سے شروع کرتی ہے. یہ حوصلہ اور ہمت دنیا میں اور لوگوں کے پاس نہیں ہے, آپ کو نہیں دیکھنے کو ملتی. یو آر ویری رائٹ. اور اسی میں چھوٹا سا ایڈ کرتے چلوں, ابھی پچھلی جب ہماری ٹیمز گئی ہیں تو یہ کہنے کو تو بہت چھوٹی سی ایگزامپل ہے, لیکن دس از ون آف دوز میموریز جو میرے مائنڈ میں تو ایمبیڈڈ رہے گی. کچھ نہیں ہے, رونا دھونا چل رہا ہے, لیکن پھر بھی ریلیف ورکرز کو پوچھا گیا کہ آپ کو چائے چاہیے. تو یہ ہماری خواتین ہیں, یہ ہماری پہچان ہے. اچھا, اب خواتین سے ذرا بچوں کی بات کی جائے تو ابھی بھی اراؤنڈ 112 ملین چلڈرن ان پاکستان آر ولنریبل ٹو کلائمیٹ ریلیٹڈ ڈیزاسٹرز. جو بیماریاں, ویکسینیشنز, اوبیسلی ایک مسئلے کے ساتھ پھر اور بہت سارے مسائل اٹیچ ہو جاتے ہیں. جب ایک دفعہ اسکول چلا گیا, اسکول ٹوٹ گیا, وہ اگلا اسکول بننے میں پتہ نہیں کتنا عرصہ دراز لگ جاتا ہے. سو دیر از اے لاٹ ریلیٹڈ ٹو دیٹ. بہت ہی لیم اینڈ پرسپیکٹیو سے سوچیں, سندھ کا کوئی ایک انسان آپ سے سوال کر رہے میرے بچے کا فیوچر کیا ہے آفٹر دا ڈیزاسٹر, تو کیا جواب ہوگا؟ اس میں دیکھیں میں آپ کا لے مین کے حوالے سے آپ نے کہا, میں تو خود سمجھتی ہوں کہ یو نو آئی ایم ویری مچ کنیکٹیڈ ٹو دا پیپل, کیونکہ جو لوگ یہاں پہ اس پوزیشن پر آتے ہیں بالخصوص طور پر میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہم جو لوگ یہاں پر بیٹھتے ہیں پارلیمان میں, یہ وہ لوگ ہیں جو دے آر فار دا پیپل, بائی دا پیپل اینڈ بیکاز آف دا پیپل, اینڈ دین دے ہیو دا پلس آف پیپل. سو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے اس سوال کا جو جواب ہے بالکل صحیح سوال ہے. اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ میرے بچے کا مستقبل کیا ہے, اب یہ مستقبل جون سا ہے, اگر وفاق سے پوچھیں گے تو وفاق تو یہ کہے گا کہ صوبے کے پاس تمام تر حق جو ہیں, اس کے پاس چیزیں موجود ہیں, ہاؤ دے کین سیٹل اینڈ مینج, کہ وہ اسکولس کو کیسے مینیج کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان اس ٹائم کس ورنریبل پوزیشن میں رہا, ورنریبلٹی میں سے کیسے نکلا, چاہے سیلاب ہوں, قدرتی آفات. میں تو ان کو خیر قدرتی آفات نہیں کہتی, اس لیے نہیں کہتی کیونکہ یہ دیز آر آل مین میڈ ڈیزاسٹرز آف دا ڈیولپڈ کنٹریز. دیٹ از دا ریزن ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کلائمیٹ جسٹس جو ہے وہ چاہیے. سو اس کے اندر جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ صوبے اپنا کردار کیسے ادا کرتے ہیں. دس از سم تھنگ وچ از ویری 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 مچ امپورٹنٹ. جس طرح آپ نے دیکھا کہ میں یہ نہیں کہ میرا تعلق پنجاب سے تو میں بات کر رہی ہوں, لیکن ہاں اگر کوئی اچھا کام کرے تو آپ کو مینشن تو کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. سو پنجاب جس طرح سے بچوں کی اسکولنگ پہ, ان کی ہیلتھ پہ, ڈائٹ پہ, تمام تر چیزوں پر فوکس کر رہا ہے, پھر ان کی اسکلس کے اوپر کر رہا ہے. سو اسی طرح آئی تھنک ایوری ون کین لرن. اسی طرح بلوچستان بہت کام کر رہا ہے. بلوچستان میں جو زچہ بچہ ہے ان کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے, بچیوں کی تعلیم و تربیت پہ بہت کام ہو رہا ہے, اور اس طرح کی کافی چیزیں جو سی ہیں ان کے اوپر فوکس ہو رہا ہے. بالخصوص طور پر اسکولز جو ہیں تاکہ بچے جو سے ہیں وہ ان کو پراپر فیسلٹی اور اپرچونیٹیز اویلیبل ہوں. سی ایم بلوچستان جو ہے انہوں نے بھی بہت اس پہ کام کیا. سو آئی تھنک دس از مور نیڈیڈ کہ ہم اپنے اپنے تئیں جو اپنا اپنا فرض ہے اس کو اگر ٹھیک طریقے کے ساتھ ادا کریں تو میں ہمیں چیزیں بہت آسان ہو جاتی ہیں, چیزیں بہت آسان ہو. لیکن ایک اور پرابلم بھی ہے کہ پاکستان چونکہ ونریبل تو ہے, لیکن ایک المیہ ہمارا بحیثیت ملک میں ہمارے ساتھ یہ ضرور ہوتا ہے کہ امپورٹنٹ چیز جو ہے دیٹ از آلویز بین کورڈ بائی ارجنٹ. جب ارجنٹ کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے, ایشو ہوتا ہے, تو ہم یہ تو نہیں دیکھتے, جیسے ابھی آپ نے دیکھا 2025 میں جب سیلاب آیا, تباہی مچی, تو پاکستان نے یہ انتظار تو نہیں کیا کہ میرے پاس کوئی باہر سے آئے گا, وہ میں کھانا دے گا, پوچھے گا. سب نے خود اکٹھے ہو کے اپنے گھر سے اپنے مدد آپ کے تحت کام کیا. سو دس از سم تھنگ ویئر دا کرائسس ہیپن. سو آئی تھنک دس از آلسو دا کوشچن فار دا انٹرنیشنل کمیونٹی ایز ویل, جو بہت زیادہ جھنڈے لے کے کھڑے رہتے ہیں ہیومن رائٹس کے, کہ یہ بھی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے کہ اگر کلائمیٹ کے تھرو, کلائمیٹ کرائسس کے تھرو, ڈیزاسٹرز کے تھرو جو بچے ہیں, جو لوگ ہیں, جو سفر کرتے ہیں, ان کا حق کون ادا کرے گا. بالکل صحیح. آپ نے لوگوں کو آئی ایم شیور سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے. یہ وہ سوالات ہیں, بڑے انکمفرٹیبل سے سوال ہوتے ہیں. آپ کو تھوڑی دیر خود بھی ہوتا ہے کہ ہے شاید ہم بھی تو اس میں پھر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. وی آر سم ہاؤ ٹو بی بلیمڈ ایز ویل, بٹ آئی تھنک دیز کانورسیشنز آر امپورٹنٹ کہ تھوڑا سا ہم اپنی ذمہ داری جو ہے خود لینا شروع کر دیں. مسٹر رومینہ, ایک چیز جو دیکھنے میں آتی ہے, پاکستان کے پاس پیپر پہ آلموسٹ ہر چیز کا سلوشن ہے. پالیسی تیار ہے, ریسرچرز اچھے بیٹھے ہوئے ہیں, اچھے پی ایچ ڈیز ہیں, باہر سے ہم تھنک ٹینکس چل رہے ہیں, بٹ وین اٹ کمز ٹو امپلیمنٹیشن,
گراؤنڈ ریالٹی میں اور پالیسی آن پیپرز میں بہت بڑا تضاد ہے. اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ دیکھیے تضاد نہیں ہے, میں اس کو تضاد نہیں کہوں گی, کیونکہ پالیسی آتی ہی انسان لائک شہری کے لیے ہے. جیسے میں نے کہا کہ اگر میں کوئی چیز ایز بینگ اے ممبر آف اے پارلیمنٹ, میں آئی ایم فرام دا پیپل, بائی دا پیپل اینڈ بیکاز آف دا پیپل, سو obviously if I'll bring something تو وہ میں پبلک پلس رکھتے ہوئے ہی وہ پالیسی لے کر آئی ہوں نا, تو وہ تضاد نہیں ہے. ہاں کہیں نہ کہیں ول کی کمی کہہ سکتے ہیں آپ, لیکن ایسا بھی نہیں ہے, جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو وہ کام ہو بھی جاتا ہے. جیسے آپ نے کہا ابھی دیکھیں, جیسے آپ نے بات کی تھی پہلے خواتین کی بات کی, تو میں سمجھتی ہوں کہ کچھ لوگ کچھ عرصہ پہلے مطلب مختلف جماعتوں کے بارے میں مختلف رائے تھی, لیکن میں سمجھتی ہوں آج جس جماعت سے میرا تعلق ہے, اگر ہم دیکھیں تو اس میں سب سے اہم ذمہ داریاں جو ہیں وہ خواتین کے پاس ہیں, اینڈ دے آر ڈوئنگ دیئر جاب. اب میں اس میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہی کہ مرد اچھا کام کر سکتا ہے یا نہیں اچھا کام کر سکتا, عورت اچھا کام کر سکتی ہے, بٹ ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. اور ہر کوئی اپنے بعد میں پھر اپنے عوامل کا جو اعمال ہیں ان کا جواب دے بھی ہے. سو میں نے آئی تھنک ڈھکے چھپے الفاظ میں آپ کے سوال کا جواب دے دیا ہے, جس سے مجھے ایکچولی سوچنے پہ مجبور کیا. ہم آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی بات کریں, ہم فیملی پلاننگ, ویمن ہیلتھ کی بات کریں, ہم کلائمیٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں, تو اٹس دا ویمن لیڈنگ سچ انیشیٹیوز. اگر ایسے ایوری انڈیویژول آلسو میٹرز اے لاٹ. اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں, دیکھیں اگر ہم جس ریلیجن سے ہمارا تعلق ہے, سادگی کے ساتھ ہم صرف اسی پر عمل کریں تو آپ کی زندگی ویسے ہی بہت آسان ہو جاتی ہے, کیونکہ حقوق اللہ کی تو معافی ہے, حقوق الباد کی نہیں. اور جب ہم ایک دوسرے کے حق کا خیال رکھیں گے اور اپنا فرض ٹھیک سے ادا کریں گے تو میرے نہیں خیال میں کہ مشکلات زیادہ ہوں گی, لیکن تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے. اچھا, اسی سے اگر میں آپ سے پوچھوں, اوبویسلی بہت اچھا کام, لوگوں کے لیے کام, لیکن پھر بھی اگر فیمیل ان پبلک ہیں, ایسی لیڈرشپ پوزیشن پہ ہیں, ایز اے پولیٹیشین اگر آپ کام کر رہے ہیں, تو سم ہاؤ آتا ہے انہوں نے کیا پہنا تھا, انہوں نے کیسے بات کی تھی, بہت زیادہ اسمائل کیوں کی تھی, تو اس طرح کی کرٹیسزم کو پھر آپ کیسے؟ میں تو آپ کے پروگرام میں بہت اسمائل کر رہی ہوں, پتہ ہے نا اب کیا ہوگا. آئی تھنک دیر از آئی جسٹ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے تو خیر اپنے بارے میں بات کروں, مجھے تو اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے کیا پہنا, میں نے کیوں پہنا, میں کیوں مسکرائی, میں نے کس کو دیکھا, میں کون ہوں, میں کس کے ساتھ کون سا بیگ اٹھایا ہوا ہے, کون سے شوز پہنے. سو وہ آئی تھنک دس از سم تھنگ ویری پرسنل. ٹھیک ہے, میں اس کو اس طرح سے لیتی ہوں. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ گھر میں ہیں, آپ کہیں مہمان بن کے کہیں مہمان کے طور پہ جاتے ہیں, تو آپ کتنی تیاری کر کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, سو ایک شخص یا ایک مرد یا ایک عورت جس نے آپ کے ملک کو ریپرزینٹ کرنا ہے دنیا میں, اگر وہ اچھا خوش لباس تیار ہو کے جا رہا ہے اور وہ افورڈ کر رہا ہے, وہ چاہے پتہ نہیں جتنے مرضی کا بیگ پکڑ کے جائے, وہ جاتا ہے تو جائے. اگر میں نے کچھ پہنا ہوا ہے, میں کسی سے لے کے تو نہیں پہن رہی نا. دس از وٹ آئی ایم ویئرنگ فار مائی سیلف, بیکاز آئی تھنک کہ میں اپنے اوپر جو خرچ کر رہی ہوں, اور اگر میں حلال کا کما کے کر رہی ہوں, تو وہ اٹ شوڈنٹ بی یہ بہت پیٹی قسم کے سوال آ جاتے ہیں اس ٹائم پہ. مجھے لگتا ہے کہ جن کے پاس بیچنے کے لیے اور کوئی منجن نہیں ہوتا, وہ یہ والا منجن بیچتے ہیں. اور مجھے ذاتی طور پہ, میں تو آپ کو بتاؤں کہ کوئی کہے کہ آپ ہنس رہی ہیں, اب کوئی کہتا ہے آپ ہنس رہی ہیں, میں کہا اچھا ہم اور ہنستے ہیں, آئیے مل کے ہنسیں, ہنسنا بھی ایک صدقہ جاری ہے. سو دس از آپ نے جیسے شروع میں ایک سوال کیا تھا کہ مشکلات کی بات آپ نے کی تھی, تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دیر از اے وے ٹو ڈیل دا تھنگس. ایدر یو شوڈ ڈیل اٹ ود اے نیگیٹیوٹی کو, نیگیٹیوٹی کے ساتھ آپ ڈیل کر لیں, یا آپ اپنے پازیٹیو وے سے کر لیں. اور کوئی کتنی ہی دیر شور مچائے گا, سچ ایک دن تو سامنے ہی آئے گا. رائٹ, سو اٹ شوڈنٹ بی میٹر. اچھے لگنا چاہیے, اپنے لیے صاف ہونا چاہیے, اور میں سمجھتی ہوں اندر سے بھی صاف ہوں, دل کے بھی صاف ہوں, باہر سے بھی ہوں, تو وہ چہرے پہ ویسے ہی جھلک جاتا ہے. چہرے سے ویسے ہی جھلک جاتے. تو وہ تمام لوگ جن کو بڑا آبجیکشن ہوتا ہے کہ ہمارے ٹیکس کے پیسے سے یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, ایسا کچھ نہیں ہو رہا. آپ کی ریپرزنٹیشن جو ہے بین الاقوامی سطح پہ, اس پہ سوری میں آپ کی ایک بات کرنا چاہوں گی, کیونکہ ہمارے ٹیکس کے پیسے سے کہا جاتا ہے کہ ہو رہا ہے, بالکل ٹھیک ہے, ظاہر ہے ہم لوگ کام کرتے ہیں, جواب دیں, آپ جس کو بھی آپ کام کریں آپ ان کو جواب دیں, لیکن یہی سوال ہر کسی سے ہونا چاہیے. ہر بہت سارے, ناٹ اونلی دا پولیٹیشنس, ہم تو ایک 5 سال کی ونڈو کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت سارے اور بھی ادارے ہیں جیسے چلیں, بیوروکریٹس ہو گئے, ٹیچنگ میں ہو گئے, دوسرے مطلب بہت سارے بزنس میں ہو گئے. سو ون نیڈ ٹو چیک بفور یو آر سیئنگ سم تھنگ. اب میں اگر آپ کو اپنی میں اب ہنسی والی باتیں ہیں کہ کئی دفعہ مجھے اپنے بارے میں ان باتوں کا پتہ چلتا ہے جو میرے فرشتوں کو بھی نہیں شاید پتہ ہوتا.
شروع میں کبھی پریشان ہوتی تھی تو اب تو میں ہنستی ہوں, میں کہتی ہوں اچھا دیٹس ویری نائس. دیٹس آلسو ریومر. اچھا نہیں ناٹ ریومر, میں تو کہتی ہوں اللہ میاں آپ کی زبان مبارک کریں. آئی تھنک اس سے بہترین جواب نہیں ہو سکتا لوگوں کے لیے. مس رومینہ تھوڑا سا مجھے بتائیے گا, آج کل یوتھ کی بڑی بات کی جاتی ہے, اوبیسلی فیوچر ہیں پاکستان کا, میکسیمم اسٹراٹا ابھی یہ والی ایج بریکٹ ہے ہمارے پاس, دے آر پولیٹیکلی اویئر. ایک ٹائم تک نہیں پتہ ہوتا تھا اچھا ڈگری ہوگی دیکھیں گے, آج کل ہر کسی کے پاس ایک اوپینین ہے, اسپیشلی جب سے سوشل میڈیا آیا ہے, سوشل میڈیا واریئرس ہیں. ڈو یو ایکچولی تھنک کہ پاکستانی ینگسٹرز آر politically aware, یا دے جسٹ performative? I will little disagree with your this question because in a way کہ پاکستان کی سیاست میں اسٹوڈنٹس آج سے نہیں ہیں. ہمیں اگر یاد ہو بہت ساری اسٹوڈنٹ فیڈریشنز بھی تھیں, پھر پابندیاں بھی لگیں, سو اس کا مطلب ہے بڑی متحرک یوتھ رہی ہے پاکستان کی. دوسری بات یہ کہ اگر اور خواتین بھی بالکل ایسے ہی ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یوتھ کو, میں ذاتی طور پر میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں اور میں اس کو بڑے اسٹرانگلی میں اس پہ بلیو کرتی ہوں کہ یوتھ از ناٹ دا فیوچر, یوتھ از دا پریزنٹ. ٹھیک ہے, یس, یہ آپ آج ہیں, جو فیوچر ہے دیٹ از دا چلڈرن, وہ فیوچر ہیں. پریزنٹ آج یوتھ پریزنٹ ہے. آپ اپنا فیوچر کیسے شیپ کریں گے دیٹ از اے کویشچن. ٹھیک ہے, سو یوتھ جو ہے دے کین کریٹ ونڈرز اینڈ دے آر کریٹنگ ونڈرز. سوشلی, پولیٹیکلی, مورلی ہم اویئر تو ہیں. ہاں, سوشل گیجٹس کے تھرو آپ کتنے اویئر ہیں وہ ایک علیحدہ چیز ہے, کیونکہ آج کل دو طرح سے زندگی مجھے لگتا ہے چلتی ہے. ایک سوشل میڈیا کی زندگی ہے, ایک حقیقی زندگی ہے. حقیقی زندگی اور سوشل میڈیا کی زندگی میں بہت فرق ہے. ٹھیک ہے, سو آئی تھنک دیٹ از, کیونکہ سوشل میڈیا کی زندگی میں آپ کے پاس فلٹرز بہت زیادہ ہیں, لیکن حقیقی زندگی میں آپ کا کوئی فلٹر کام نہیں کرتا. سو آئی تھنک دس از مور امپورٹنٹ کہ ریالٹی کے ساتھ چلیں اور ریالٹی میں رہیں, اور جو صحیح ہے اس کا ساتھ دیں. پرسنل اوپینینز, ڈفرینسز آف اوپینین بالکل ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے. اور میں نے ہمیشہ, چاہے کسی کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو, کوئی بھی پولیٹیکل ڈفرینسز ہوں, آپ نے چونکہ مجھے کام کرتے دیکھا بھی ہے, اور اسپیشلی یوتھ کے ساتھ بھی اور بچوں کے ساتھ بھی اور ہر طرح ہر طبقے کے ساتھ, آئی آلویز ٹرائی ٹو ریسپیکٹ اینڈ آئی شوڈ ریسپیکٹ, اینڈ ناٹ می, ایوری ون شوڈ ریسپیکٹ ایچ ادرز اوپینین. کیونکہ ایک میرا اوپینین ہے, ایک آپ کا اوپینین ہے. ٹھیک ہے, لیکن صحیح کیا ہے وہ ڈیفینیٹلی جس کے ساتھ اکثریت ہوگی وہ صحیح, وہ اس طرف کیا کہتے ہیں کہ وہ جھکاؤ ہو جائے گا. اور اگر میں کم میں ہوں, لیکن ڈیفینیٹلی اہمیت تو میری اوپینین بھی رکھتی ہے. ٹھیک ہے, ووٹ تو ایک بھی بہت کاؤنٹ کرتا ہے. سو دس از سم تھنگ رادر دین یوزنگ آر انرجی انٹو نیگیٹو اور انٹو نیگیٹو تھنگس, اٹس مچ مور بیٹر کہ آپ اپنی چیزوں کو پازیٹیو وے میں لے کر چلیں. اچھا, تھوڑا سا اس میں اگر میں ایڈ کروں تو اب بڑا آسان بھی ہو گیا ہے کہ اگر ینگسٹرس کے پاس کوئی اوپینین ہے, کوئی سوال بھی پوچھیں, تو ایسے بہت سارے سیمینارس بھی ہو رہے ہوتے ہیں, کانفرنسز بھی ہو رہے ہوتے ہیں, پینلس بھی ہو رہے ہوتے ہیں. اس طرح کے پوڈ کاسٹ کے بعد بھی ان کو ایک آپشن مل رہا ہوتا ہے کہ اپنی آواز بھی پہنچا سکتے ہیں, اپنا سوال بھی پہنچا سکتے ہیں, اپنا کام بھی دکھا سکتے ہیں, اور اس حوالے سے پھر بڑی چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. مس رومینہ, یو ناٹ جسٹ اے پولیٹیشین, یو آر آلسو اے مدر. ایک وہ بڑی فل ٹائم ڈیوٹی بھی ہے, یہ ڈیوٹی بھی ہے. کیسے نارمل دن ہوتا ہے جب بہت تھک جاتی ہیں, کیسے وہ وینٹنگ کیسے ہوتی ہے بچوں کے ساتھ؟ ہم نے ڈیورنگ دا سیشن, اگر میں تھوڑا سا کروں تو دیر واز اے ویری امپورٹنٹ کال جو ہم نہیں اگنور کر سکے بیکاز وہ ان کی بیٹی کی کال تھی. تو وہ مدر ڈیوٹیز بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں, کیسے کرتی ہیں؟ واو, It's very important کیونکہ as a human, you know. Yeah, thank you. دیکھیے, بچے ایک مطلب میں سمجھتی ہوں کیونکہ میں ایک ماں بھی ہوں. ڈیفینیٹلی ماں جو ہے وہ اولاد کو بناتی ہے, شیپ دیتی ہے. ٹھیک ہے, اور مجھے چونکہ میں نے تو آئی ہیو ناٹ ایکسپیرینسڈ مائی مدر. I have like there are so many things which I missed in my life. میں نے اپنے شاید بچپن میں بہت کچھ مس کیا, میں نے اپنی ٹین ایج میں بہت کچھ مس کیا, میں نے اپنی آج تک بہت ساری چیزیں مس کی, لیکن مجھے کوئی ریگریٹ بالکل نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کے چینل پہ میں آئی ہوں کیونکہ آپ, مجھے تو اندازہ نہیں تھا یہ سوال آپ نے کرنا ہے کہ مجھے کوئی ریٹنگ چاہیے, مجھے بالکل نہیں چاہیے. میرے لیے میری اولاد بہت امپورٹنٹ ہے بیکاز I brought them in this world. اللہ کی مرضی سے, اللہ کی رضا سے, میری خوشی کے لیے. آپ بچوں کو اپنی خوشی کے لیے لے کر آتے ہیں,
کہ وہ آپ کا ساتھ ہیں, آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا اہم کمپوننٹ ہے. سو میری یہ بچے میری زندگی کی آج خوشی جو ہے میرے پاس, جو وہ میری بیٹیاں ہیں. I have a son too, he lives in Canada. It's been long back, میں نہیں ملی اس کو, لیکن جو بیٹیاں ہیں میرے ساتھ اور بچے جو ہیں, we have a great bond. میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں ایک اچھی ماں ہوں, کیونکہ یہ تو مجھے نہیں پتہ, لیکن ہاں مجھے یہ ضرور پتہ ہے کہ وہ میری بہت اچھی بیٹیاں ہیں, وہ میری بہت اچھی دوست ہیں. زندگی کے ایسے ایسے موقع آئے جہاں پر زندگی کا گھیرا تنگ ہو گیا لگتا تھا, ایسے لگتا تھا کہ بڑا مشکل ہے جینا. ہاؤ آئی گونا فائٹ, ہاؤ آئی گونا کم اوور فرام دس. سو آئی ایم پراؤڈ کہ میری بیٹیاں جو ہیں انہوں نے میرا نہ صرف ساتھ دیا بلکہ مجھے سمجھایا. غلط اور صحیح ہم دونوں ہوتے ہیں, ہم لڑتے بھی ہیں اور انجوائے بھی کرتے ہیں, ہنستے بھی ہیں, لیکن وہ جو ٹائم ہے تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے, بیکاز ایوری ون از بزی ان دیئر لائف. آئی نیور ایکسپیکٹ اینی تھنگ فرام اینی ون. مجھے ان سے کچھ نہیں چاہیے. دے آر, آج وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہیں اور مضبوط ہیں. میرے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ میری بیٹیاں مضبوط ہیں اور اپنے پیروں پہ کھڑی ہیں. میں ان کے ساتھ ہوں, وہ میرے ساتھ ہیں, اور میرا اللہ ہم سب کے ساتھ ہے. بس یہی سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ہاں جب میں ویک ہوتی ہوں, کوئی پریشان ہوتی ہوں, تو دے آر آلویز دیئر. سو دونوں بیٹیاں جو ان سی ہیں, دے آر آلویز بینگ اے ویری گریٹ سپورٹ, ایموشنل پریکٹیکل وے میں مجھے بیلنس کرتی ہیں. سو میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ میں کروں, اور میں یہ چاہتی ہوں اور سمجھتی ہوں کہ ماں باپ کو بھی یہی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ ضرور احساس دلائیں. ہم پیار کرتے ہیں, بعض اوقات ہم شو نہیں کرتے, لیکن یہ غلط ہے. ہمیں ایک دوسرے کو ضرور بتانا چاہیے کہ تم ہمارے لیے کتنے امپورٹنٹ ہو اور وہ ہمارے لیے کتنے امپورٹنٹ ہیں. جو ہمارا فرض ہے ہمیں کرنا چاہیے. لیکن میں سمجھتی ہوں انسان کو کبھی بھی, چاہے وہ اولاد ہو, شوہر ہو, بیوی ہو, یہ میری ذاتی رائے ہے, اس کو تاکہ کوئی نیگیٹو وے میں نہ لے, میں کسی سے کچھ ایکسپیکٹ نہیں کرتی. ہاں میں دینا ضرور جانتی ہوں, پیار ہو, کچھ ہو, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ دیز آر اسمال ٹریڈس. میں نے چھوٹے ہوتے ہوئے ایک چیز سیکھی تھی, وہ یہ تھا کہ آپ اگر کوئی اچھا کام کرتے ہو تو آپ اللہ میاں کے ساتھ آپ نے ایک اکاؤنٹ کھول لیا ہے. سو وہ چیزیں آپ کو کہیں نہ کہیں پے بیک ہوتی ہیں, زندگی کسی بھی پوائنٹ پہ آپ ہوتی ہیں. سو فار می دس از دا ورلڈ. مائی ڈاٹرز, مائی چلڈرن آر مائی ورلڈ. واو واو. آئی مین آنیسٹلی, اچھا بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں. اب آپ کے اس سوال سے ہی اوبیسلی اس جواب سے میں جتنا کیا ہے کہ ٹریجڈیز آف کورس ہر کسی کی زندگی کا حصہ ہوتی ہیں, کچھ کی بہت زیادہ کٹھن مشکلات آ رہی ہوتی ہیں, لیکن پھر آپ ان کو کیسے پورا کرتے ہیں, ان سے نکلتے ہیں, اور اسی کو ایکسکیوز بنا کے بس کسی کونے میں بیٹھ نہیں جاتے, اپنی زندگی کو ختم نہیں کر دیتے, زندگی کو کچھ بناتے ہیں. سو you're one of those, and I did not know personally, I did not know this side, but thank you for sharing that, because behind every politician there is a human being. بہت ساری چیزیں ہم بڑا ایزیلی جو ہے کہہ بھی جاتے ہیں, ایکسپیکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں بغیر یہ سوچے سمجھے کہ ہیلو وہ بھی ایک انسان ہے, ان کی بھی ایک فیملی ہے, ان کی بھی بہت ساری مشکلات رہی ہوں گی. ان مشکلات کو کرتے ہوئے بھی پھر بھی وہ آپ کے بچوں کے لیے کام کر رہی ہیں, آپ کے فیوچر کے لیے کام کر رہی ہیں, پالیسی کے اوپر کام کر رہی ہیں. تھینک یو. میں نہیں اور ایموشنل کروں گی. مجھے آن اے لائٹر موڈ یہ بتائیے کہ کوئی ایسا اسٹیریوٹائپ جو پاکستانی پولیٹیشینس کے بارے میں ہے جس کو آپ توڑنا چاہیں. What's the most common stereotype? ویسے مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی ذات کو ہی اگر دیکھوں تو میں نے بہت سارے اسٹیریوز کو ایسے توڑ دیا. آئی لو دا وے آئی وانٹڈ ٹو ورک, اینڈ آئی ایم اگین تھینکفل ٹو مائی لیڈرشپ کہ انہوں نے مجھے کبھی روکا نہیں. میں نے بہت ساری ایسی چیزوں پہ کام کیا جس پہ شاید پہلے کام نہیں ہوا. اور اسٹیریوٹائپ مطلب ایک نان پولیٹیکل فیملی میں سے آ کر کام کرنا, اور مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ اگر آج میں 30 دفعہ ممبر آف پارلیمنٹ ہوں, اور آپ جیسے ینگ لوگ اگر مجھے عزت دیتے ہیں اور پیار کرتے ہیں, اور کچھ میں نے تھوڑی عزت کمائی ہے, تو آئی تھنک دس از وٹ ایلس ون کین آسک فرام اللہ.
اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کام کرنے کی جو آپ کی لگن ہے، اور اگر آپ کام کرتے جا رہے ہیں اور رکاوٹیں آتے آتے بھی آسان ہوتی جاتی ہیں، تو دین یو ہیو آلریڈی بریک آل دوز ٹیبوز اینڈ اسٹیریوز. اور مجھے خوشی ہوتی ہے جب کہیں پہ کوئی اسٹیریو اور ٹیبو کی بات آتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ بجائے آئی ایم لیونگ ایگزامپل. یس آف کورس. وہ فیملی والا نہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ واٹ از یور کمفرٹ فوڈ آفٹر اے ویری اسٹریسفل ڈے؟ واو دیٹس امیزنگ. کمفرٹ فوڈ لگتا ہے مجھے دیکھ کے کہ شاید ہم فوڈی کسی کو نہیں. اچھا دس از ویری فنی مے بی، کیونکہ اکثر یہ سوال جو ہے نا بڑا فنی ہو جاتا ہے. آئی لو ہیونگ، میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے دا کمپنی. اوکے. اٹس ناٹ اباؤٹ کہ آپ کیا کھا رہے ہیں کیا نہیں کھا رہے. یہ زیادہ ضروری ہے کہ آپ کس کے ساتھ کھا رہے ہیں، کیا ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں. سو آئی لائک کہ اچھی کمپنی ہو، اور آپ مطلب چاہے وہ بیٹی ہو یا آپ کا کوئی اچھا دوست ہو، آپ کسی اپنے لاویبل کے ساتھ بیٹھے ہیں، ٹائم اسپینڈ کریں. بیکاز اٹس ناٹ اباؤٹ دا لگژری پلیس، اٹس اباؤٹ دا پرسن، دا پیپل اینڈ دا ٹائم. تو وہ بیڈ پہ بیٹھ کے آپ کسی بیڈ پہ بیٹھ کے نہیں میں کھاتی. وہ یہ میں بہت بری ہوں. آئی ایم ویری اسٹرکٹ اباؤٹ دیس تھنگ. بیڈ پہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا جا سکتا، اور کھانا بھی نہیں چاہیے. بالکل بالکل. اوکے. سو بیڈ پہ بیٹھ کے نہیں کھانا. نو وے. آئی ایم ویری آرگنائزڈ ان دس وے. لائک کئی دفعہ مجھے لگتا ہے کہ شاید میں ذرا زیادہ کر لیتی ہوں، لیکن نہیں. دیر آر فیو تھنگس جو بچپن سے میں نے سیکھی اور میں ان کو بہت اسٹرکٹلی فالو کرتی ہوں. اور بچوں، اور آئی ایم گلیڈ کہ میرے بچے جو ہیں وہ مجھ سے زیادہ، بیٹیاں جو ہیں وہ آل دو دے آر آل ماشاء اللہ گرون اپ. میں زیادہ تر ٹائم اکیلی ہی ہوتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ دا رولز جو اپنے بچپن سے سیکھے ہیں وہ دے آر دیئر. یو آر اسٹرکٹ ان دیٹ ریگارڈ. یا آف کورس. اچھا اگر کوئی پالیٹکس نہیں ہے، کوئی اوپر جائے گی فائل پھر ہوگا وہ والا سین نہیں ہے، کوئی ایک پالیسی آپ آج کے آج ہی اگر پاس کرا سکے تو وہ کیا ہوگی؟ وہ جو پالیسی میں منظور کرانا چاہوں گی وہ پالیسی میں آئے گی نہیں. اوکے. دیٹ از نہیں. دیکھو یہ بڑا مشکل ہے. جب میں ایس ڈی جیز کی کنوینئر تھی تو مجھ سے سوال کیا جاتا تھا کہ کون سا گول جو ہے آپ کا زیادہ وہ کرتی ہے. تو میں کہتی تھی آپ ایک ایسی بندی سے سوال کریں جس کے 17 بچے ہیں، اور 17 بچوں کے آگے سے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے جو ظاہر آگے ٹاسک ہیں. تو میں نے کہا یہ آپ ایسے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بچے اور بچوں کے آگے بچے، تو کون سا لاڈلا بچہ ہے؟ سو خیر دیر آر سو مینی تھنگس. یو کانٹ سے کہ آپ سمندر کو ایک کوزے میں بند کر دیں. لیکن میں فائل اور اس پہ تو نہیں، میں صرف سب سے زیادہ یہ چاہوں گی کہ ہمیں اپنے آپ کو پہچانتے ہوئے، پاکستان کو ٹاپ پرائورٹی پہ رکھتے ہوئے، اپنے جو پراپر اکانومی کے حوالے سے میں اگر بات کروں، جو چیز میں نے دوسری آپ سے کہی کہ وہ پالیسی میں نہیں آ سکتی، وہ بھی میں آپ کو ضرور بتاؤں گی. لیکن میری کوشش ہوگی کہ پاکستان اپنے پاکستانیوں کو پروموٹ کرے اور اپنے بزنسز کو پروموٹ کرے. اور چاہے جو مرضی ہو جائے کچھ دیر کے لیے، اگر ہم یہ کوشش کریں کہ وی شوڈ ہیو ٹو فالو آر پاکستانی پروڈکٹس، اور کوالٹی ایمانداری کے ساتھ لے کر چلیں. میں چاہ رہی تھی کہ اگر آپ آ بھی جاتے ہیں تو آپ کو وہ کوالٹی نہیں ملتی جس کی وجہ سے آپ باقی اس پر، لیکن ون شوڈ میک شیور نا دیٹ وی نیڈ ٹو فالو دا کوالٹی. اور دوسری چیز جس پہ میں کہہ رہی تھی کہ پالیسی میں نہیں آتی، وہ ہم پہ فرض آتی ہے، وہ یہ ہے کہ حقوق العباد، اور اس میں ایک دوسرے پر تنقید کیے بغیر اچھی قوت برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، صحیح کو صحیح سمجھتے ہوئے ایک دوسرے کا ساتھ دیں، اور ایک دوسرے کو کاٹنے کی بجائے ایک دوسرے کے راستے آسان کریں. کیونکہ اگر آج آپ کسی کا راستہ آسان کریں، کل اللہ آپ کا راستہ آسان کرے گا. اور ظلم کسی پر اور زیادتی اتنی کریں کہ کل کو آپ سہ سکیں. اوکے، بالکل صحیح آپ نے کہا. یہی ہوتا ہے جب دوسرے کی باری ہوتی ہے تو ہم سوچے سمجھے بغیر بہت ساری چیزیں کر دیتے ہیں. جب اپنی ذات کے حوالے تو سوچتے ہی نہیں نا کہ ہمارے پہ بھی کل کو یہ چیز، دس از کارما اینڈ کارما ہیز ٹو کم بیک، کمز بیک، وہ اپنا راستہ کرتی ہے. پھر رومینا آپ کی ان باتوں سے میرے سوال جو ایک تب سے آ رہے ہیں، میں پوچھ نہیں رہی تھی، کافی زیادہ سوال آ رہے ہیں آپ کو، آپ کی باتوں سے میرے ٹریگر ہو رہے ہیں نا. میں کیا کروں، ابھی تو مزے کی بات ہے. پوچھے. پوری زندگی مطلب جو بچپن جیسے آپ نے شروع میں کہا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہوتا ہے، ایک رول بھی ادا کر رہا ہوتا ہے. یو ہیڈ اے ڈفرنٹ وے آف لیونگ، ڈفرنٹ ریلیجن، اور اوبیسلی طرز الگ، فیتھ الگ. اس کے بعد آپ کی کنورژن کی کہانی، ہاؤ ڈیفیکلٹ واز دیٹ ڈیسیجن اور ہاؤ ایزی واز دیٹ ڈیسیجن؟ اور پھر کیا وہ مائنڈ میں آیا کہ یو نو بینگ ان پالیٹکس اس کو کیسا دیکھا جائے گا؟ میں
if you're comfortable, only if you're comfortable. No, I think being a politician तो मेरी लाइफ में कुछ uncomfortable या comfortable वाली बात नहीं. Thanks for giving me the comfort कि if you have asked that if I'm comfortable, क्योंकि ज़्यादातर तो लोग ये सोचते नहीं हैं कि मैं comfortable हूँ या नहीं. वो तो काफ़ी सारी चीज़ें मेरे साथ नथी भी कर देते हैं और and it's funny कि बाज़-औक़ात वो चीज़ें मुझे भी नहीं पता होती कि अच्छा ये मेरे बारे में बात हो गई है तो मुझे नहीं पता था. खैर anyways, getting back to the subject, देखिए मैंने जो बचपन है वो मेरा डेफिनेटली बचपन नहीं, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी का एक जो हिस्सा है वो मेरा जिस रिलीजन में गुजरा, मैं आज भी उसकी उतनी ही रिस्पेक्ट करती हूँ बिकॉज आई ऑलवेज सेड दैट आई टुक वन स्टेप फॉरवर्ड. ठीक है, नंबर वन. नंबर टू ये कि मेरी जो ज़ाती ज़िंदगी है मैंने उसे कभी अपनी ऑफिशियल ज़िंदगी पे काबू ऊपर ओवरकम नहीं होने दिया. जो मैंने इस्लाम कबूल किया वो मेरा ज़ाती फ़ैसला था. मैंने उसको अपने पॉलिटिकल एलिमेंट के ऊपर कहीं आने नहीं दिया. ना उसका फ़ायदा मैंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी या पॉलिटिकल ज़िंदगी में लिया. दीज थिंग्स आर फैक्ट ऑन एंड एवरीथिंग इज़ ऑन द रिकॉर्ड. जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कितना मुश्किल था, मैं फिर वही कहूँगी कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि फिर आसान हो गई, या शायद मैं नम हो गई हूँ. क्योंकि हमारे एक जो बड़ा अहम फिनोमेना है, मर्द हो या औरत हो, दोनों को एक बीमारी ज़रूर लाक है कि हम रियलिटी में नहीं जाते. वी लव टू फाइंड आउट द नेगेटिविटी. आपने 100 अच्छे काम किए हो लेकिन एक कोई नेगेटिविटी हम देखेंगे और फिर हम उसको प्ली लेके कि ये तो इस वजह से हो सकता है किया हो, इस वजह से किया हो, कि कोई मर्द वजह हुआ हो, कोई बंदा होगा, कोई ये होगा वो होगा. तो अपने लिए नहीं किया होगा ना. और अनफॉर्चुनेटली जो ज़ाती ज़िंदगी है उसको अगर हम किसी की मुलास कर दें तो वो भी कम है. लेकिन मुझे किसी चीज़ का कोई मलाल नहीं है. मुझे मेरे अल्लाह ने हिम्मत दी, ताकत दी, क़ुव्वत दी, और मैंने बड़े से बड़े तूफ़ानों का मुकाबला कल भी किया था, आज भी कह रही हूँ, क्योंकि ज़िंदा तो मैं उतनी ही ज़िंदगी जीऊँगी जितने मेरे अल्लाह ने दी है. सो इट डज़न्ट मैटर टू मी कि कोई मेरे लिए क्या सोचता है, क्या कर रहा है. मुझे जो करना है, मैं आई एम एन ऑब्वियसली मैं एक उस उम्र के हिस्से में नहीं. मैं वैसे भी जब मैंने ये किया भी आज से कुछ साल पहले, तो मुझे जो करना था वो मैंने किया. मैं किसी को जवाबदेह नहीं हूँ और ना ही ये मेरी ज़ाती ज़िंदगी है. मेरी ज़ाती ज़िंदगी ने मेरे प्रोफेशनल लाइफ की कारकर्दगी पे कोई नुकसान नहीं किया. अगर कोई मुझे और ना ही मैं किसी का ज़ाती एहसासा हूँ. ठीक है, जब मेरे बच्चे, मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहमियत था मेरा अपना आप और मेरे बच्चे. अगर मेरे बेटियों ने मेरा साथ दिया, इफ़ दे हैव एक्सेप्टेड मी द वे आई एम, व्हाट आई हैव डन, आई डोंट केयर फॉर एनीवन एल्स एंड आई शुड नॉट. एंड दिस इज़ अ मैसेज फॉर ऑल दोज जो मेरी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं मुश्किलात डालने की जिन्होंने कोशिश की है और आज भी करते हैं, मुझे जज करने की कोशिश करते हैं, तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा जो दीन है वो बहुत क्लियर है. और बिलखुसूस तौर पर उन लोगों को मैं कहना चाहूँगी कि अगर दीन इस्लाम को अगर वो खुल के अच्छे से पढ़ें तो उनको पता चले कि सबसे ज़्यादा लिबरल और औरत को जो हक़ है वो इस्लाम में है. जो बड़े से बड़े टैबूज़ टूटे वो दीन इस्लाम में टूटे. कि आप देखें कि बड़ी उम्र आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शादी हुई वो जिस खातून से हुई, हम सब उनकी हिस्ट्री के बारे में भी जानते हैं. फिर उसके बाद आप देखें अल्लाह की ज़ात ने क्या खूबसूरत रिश्ता बाप और बेटी का आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी बेटी जो है उनके बीच में रखा. कि वो लोग जो कहते हैं कि बेटियां अजाब हैं, ज़हमत हैं, हमने देखा कि वो किस तरह बेटी से प्यार करते थे. और उससे पहले जिस तरीके से जिंदा दरगोर कर दिया जाता था. ठीक है, बिल्कुल. और फिर उसके बाद लाइक अगर कोई बेवा है, तलाक याफ्ता है, तो उसके लिए क्या. सो यू नो आई डोंट नो कि एक वो लोग जो कहते हैं कि हम हैं, मैं कहना नहीं चाहती कुछ भी कि कोई गलत तरफ बहस ना चली जाए, लेकिन मेरे ख्याल में प्रैक्टिकल चीज़ों में आना और प्रैक्टिस करना और ढंडोरा पीटना तीनों में फ़र्क है. सो आई हैव नो इश्यूज़, नो रिग्रेट्स. अल्लाह का शुक्र है कि मैंने, हाँ बाज़ औक़ात ये ज़रूर लगता है कि तकलीफ़ें से ऐसा है कि मैं नम ज़रूर हो गई हूँ, लेकिन आई एम सो हैप्पी बिकॉज़ सबसे पहले क्योंकि मेरा अल्लाह मेरे साथ है और उसने मुझे हर मुश्किल से निकाला है. मैं आज भी अल्लाह का शुक्र करती हूँ, उन लोगों के लिए दुआ गो हूँ जिन्होंने मुश्किल में मेरा साथ दिया. मेरा रब उनको दोनों जहान की नेमतों से नवाजे, और जिन्होंने मेरे लिए मुसीबतें खड़ी की हैं उनको भी अल्लाह मियाँ बरकत दे, इसलिए क्योंकि वो तो अपना किया यहीं भुगतेंगे. मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. लेकिन आपको
جس طریقے سے ان ٹیسٹ سے گزار کے کیونکہ آپ کو یہاں آج پہنچانا تھا یا انشاءاللہ اس سے بھی آگے پہنچانا ہے, جس کی وجہ سے اوبیسلی پھر چیزیں ہوتی ہیں. سو ہم کہنے کو تو کہتے ہیں انسان کو چاہیے ہوتی ہے تسلی, کلوجر چاہیے ہوتا ہے. سو ایکسکیوز نہیں بنائے بٹ وہ نہیں, کلوجر از سم تھنگ ریئلی ڈفرینٹ, کیونکہ کلوجر جو ہے نا وہ ہمیں اس طرح سے نہیں ملتے. ویسے انسان ڈھونڈتا رہتا ہے, لیکن کلوجر از, آئی ڈونٹ بلیو ان دی کلوجرز. ٹھیک ہے, برین آلویز کیپ دا میموری. رائٹ, زیادہ پریکٹیکل ہو گیا نا. دکھی نہیں, یہ دکھی نہیں ہے, اسٹرانگ ہے. کم آن, اوکے, آئی ایم ناٹ دکھی. نہیں لیکن وہ کہیں چیز پنچ کرتی ہے, مطلب آپ جتنا مرضی کہیں کہ مووڈ آن, obviously مووڈ آن نہیں. دیکھو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ مووڈ آن نہیں, آپ موو آن نہیں ہوتے, آپ کی وہ میموری لائٹ ہو جاتی ہے, بیک آف دا اسٹیج تھوڑی دیر کے لیے چل جاتی ہے, لیکن آپ کو چیزیں یاد آتی ہیں. ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان کوئی زخم بھول جائے. بھول سکتے ہیں, آپ کی زندگی سے کوئی چلا جائے آپ بھول سکتے ہیں. آپ جس کو زندگی سمجھ کے آگے چلو, وہ آپ کی زندگی میں سے یوں ہی نکل جائے, آپ نہیں بھول سکتے. ایٹ ٹائمز میموریز ہانٹ, رائٹ. سو بٹ یہ کہ ہاؤ یو ہیو ٹو ڈیل ود دیم, دیٹس اے پلے. بیکاز ابھی جیسے اے آئی کی ہر وقت بات ہوتی ہے, گیجٹس کی بات ہوتی ہے, تو آپ نے بچوں کی بات کی, میں جسٹ کوئکلی ایک بات کہوں تو وہاں پر ہر کوئی بات کر رہا تھا ہمارے رائٹس یہ وہ. تو میں نے کہا کبھی کسی نے یہ سوچ رہا ہے کہ ہم اب سب میں اور آپ ہیں, تو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایک میسج آتا ہے کہ یور میموری ہیز فل, یس شارٹیج آف یہ ہو گیا, آپ کو اب آگے کوئی ای میل نہیں آئے گی. لیکن ایک ایسا گیجٹ اللہ نے ہمیں دے دیا ہے جس کی میموری کبھی فل نہیں ہوتی. پر جاتے ٹائم پہ بھی میرے خیال میں جب مر جائیں تو اگر ہمارا برین کا چیک کیا جائے اسکین, تو آدھے سے زیادہ پتہ چلے گا وہ یوز ہی نہیں ہوا. سو دس از سم تھنگ وچ وی نیڈ ٹو اکنالج اینڈ نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. سو برین از آلویز دیئر which keeps every single memory alive, stored alive. back end پہ کہیں جا سکتی ہے لیکن ہو سکتی ہے ٹریگر. اچھا, ابھی بھی کیا کتابیں پڑھنے کا ٹائم ملتا ہے؟ اور اگر ہے تو I love reading books. What are you reading currently? Currently I'm reading a book of philosophy of money. Okay, interesting. One of the best sellers بھی اس کو وہ ہوا ہے. ادروائز ٹی وی, نیٹ فلکس, مووی سیریز? نہیں, مووی سیریز اٹس اے ویری ٹف تھنگ ٹو سی. آئی لو میوزک اے لاٹ, آئی ڈو پوئٹری. میں خود سے بھی لکھتی ہوں, تو مجھے جب کبھی ٹائم ملتا ہے تو میں شاعری ضرور لکھتی ہوں. آئی فیل دس از دا بیسٹ وے ٹو پٹ آن یور ورڈز ان ٹو دا ایموشنس, لائک برنگ دیم آن دا پیپر. اور میرے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے بیکاز آئی ایم اے ویری ارلی رائزر, سو میرا دن مینیج اچھے سے ہو جاتا ہے. سو میں اس میں اپنی پسند کی چیزیں ضرور کرتی ہوں. میوزک, آئی لو میوزک, آئی لو ریڈنگ بکس. میں کھانا بھی اچھا بنا لیتی ہوں. سو آئی لو ٹو کیا بنانے کا شوق ہے؟ جیسے بھی مہمان آئے یا جیسے بھی لوگ ہیں, جیسے اگر مطلب میرے بچوں بیٹیاں آئی ہیں, دے وانٹڈ ٹو ایٹ سم تھنگ, آئی وڈ لو, لائک آئی کین میک آل ٹائپ آف فوڈس. Yeah, that's, you are more than welcome to come. I'm definitely coming then. So Ms. Romina can cook. She still has time for her hobbies. اپنا creative element بھی انہوں نے active رکھا ہوا ہے. I play golf as well. Oh nice. And I love sports والا horses. element. Oh wow. Okay. Interesting. اچھا, اور پھر ٹائم بھی مل جاتا ہے. So that means she's a very good manager and she's organized, جیسے انہوں نے کر دیا. 2 sentences then we'll be ending the episode. آپ نے میرے sentence کو complete کرنا ہے. Okay, complete the sentences. The future belongs to children. My biggest lesson has been? My biggest lesson has been still learning. Oh. And still going on? Keep on learning, yes. Keep on learning. ایک اور پوچھ سکتی ہوں؟ ہاں, اب 10 پوچھیں, میرا تو مسئلہ نہیں, آپ کے وقت کا مسئلہ ہے. A woman becomes unstoppable when she know her capacity and power. اوکے, شاید بہت ساری خواتین کو اسی چیز کی ریئلائزیشن نہیں ہوتی کہ ہیں اچھا ہم بھی کر سکتے ہیں. جب آپ اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں نا, کچھ مشکل نہیں ہے. رومینا واز لائک نیور تھاٹ آف وٹ آئی ایم ٹوڈے, لیکن جب میں نے اپنے آپ کو پہچانا اور مجھے پتہ لگا کہ میں پہلے اپنے لیے کچھ کروں گی تو کسی اور کے لیے کر سکتی ہوں. تو ہر کسی کو اللہ نے اتنی ہی عقل دی ہے, مرد کو بھی عورت کو بھی. اپنے آپ کو پہچاننے, اللہ پہ تقویٰ رکھیں, اور جب ونس یو اسٹیپ آن دین ڈونٹ لک بیک. ڈونٹ لک بیک. اور ویسے تو بہت ساری چھوٹی چھوٹی کیوٹ سی سجیشنز, ہارڈ لائف لیسنز, ہمارے ڈائلاگ سے ہی بہت ساری چیزیں آ گئی, بٹ ان دی اینڈ اگر کچھ بھی کہنا چاہیں, دا کیمرا از آل یورز. جو دیکھ رہے ہیں, جو آپ کو فالو کرتے ہیں, جیسے میں نے شروع میں بھی کہا, اسپیشلی فار ویمن, آئی پرسنلی نو اے لاٹ آف ینگ گرلز جن کا ہوتا ہے اچھا یہ سیشن ہو رہا ہے, میم رومینا از گوئنگ ٹو بی دیئر, تو کرتے ہیں, ایک اچھی پازیٹیو انرجی بھی آ جاتی ہے. دین اوبیسلی آپ ایشو کے اوپر بھی یو آلویز شیئرنگ لائک
क्या ओके कहना चाहेंगी? सो मैं ये कहना चाहूँगी कि ख़ुद को इतना आसान ना कर दें कि आपको कोई भी रोंद जाए, इतना मीठा भी ना बन जाए कि कोई आपको निगल जाए, और इतना कड़वा भी ना बने कि कोई आपको उगल दे. ख़ुद को पहचानें, ख़ुद को जानें, ख़ुद पे यकीन करें, क्योंकि जब आप ख़ुद पे यकीन करके चलते हैं तो मंजिल आसान हो जाती है और फिर कोई आपका रास्ता नहीं रोक सकता. और बीइंग अ वुमन, अगर मैं कहूँ बेटी, बहन, खातून, कोई भी हो, और चाहे लड़के भी सुन रहे हैं, सबके लिए एक ही बात है, अपने आप को पहचानें. हम सब किसी मकसद के लिए आए हैं और हम में से कोई भी कमज़ोर नहीं है. ताकत हर एक के पास होती है. जब पता होता है कि आखिरी लम्हा जीने के लिए कैसे बचा सकते हैं, तो हर कोई अपनी जान लड़ा देता है. जान लड़ाएं, बाकी अल्लाह पर छोड़ें. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू सो मच. व्हाट अ ब्यूटीफुल नोट टू एंड द एपिसोड. इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूँगी. इंशाल्लाह विल सी यू नेक्स्ट वीक विद अनदर गेस्ट. टिल देन टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू वंस अगेन. माय प्लेजर. अल्लाह हाफिज़.